مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ روحیں آتی ہیں گھروں میں، اور کیا روحوں سے اپنے عزیز و اقارب کی کسی روح سے ملاقات ممکن ہے؟ یہ سوال کسی نے کیا ہے۔ محترم، بات یہ ہے کہ ہمارا جو قرآن و حدیث والا مذہب ہے نا، قرآن اور صحیح حدیث کے اندر محفوظ ہے، اسلام جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں نا، اس سے ذرا برابر بھی ہم ادھر ادھر ہٹیں گے تو شیطان کو موقع ملے گا اس میں ٹانگ اڑانے کا، کیونکہ اللہ کے خالص دین پر آپ چلیں گے، شیطان اس میں نہیں گھس سکتا۔ ٹھیک ہے، باہر کی چیزیں بھی ڈالنی نکالنی شروع کر دیں گے نا اسلام کے اندر، قرآن و حدیث کی باتوں میں، تو پھر شیطان کو موقع ملے گا۔ یہ قرآن میں باقاعدہ گفتگو موجود ہے۔ شیطان کہتا ہے یا اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا کر سکتا ہے مگر میرے خالص بندوں کو نہیں کر سکتا۔ خالص کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، اس پر ہم عمل کریں گے، شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا۔ قرآن اس کا گواہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں اللہ اور شیطان کی گفتگو کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر ہم دیکھیں کہ کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ اور رسول کی پیروی کرو۔ اللہ رسول نے کیا ہمیں بتایا؟ روحیں، سورہ آخری سپارہ ہے، 30واں سپارہ، قرآن ختم ہوتا ہے نا جہاں پہ، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ روحوں کے دو ٹھکانے ہیں، علیین و سجین۔ نیک روحیں علیین میں چلی گئیں، جو بد روحیں ہیں، گناہ گار روحیں ہیں، وہ کہاں چلی گئیں؟ سجین میں چلی گئیں۔ اب جو کہتے ہیں نا روحیں آتی ہیں دنیا میں واپس، اس بارے میں حدیث ہے کہ روحیں نہیں آ سکتی، ایک نہیں 20 روایات و حدیث، قرآن کی آیتیں اس بارے میں دلیلیں موجود ہیں۔ میں ایک ایک کر کے کوشش کرتا ہوں بات سمجھانے کی۔ یہ غلط بات ہے کہ روحیں آتی ہیں اور یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، وہ اصل میں نا ہوتا کیا ہے میں بتاتا ہوں، وہ جن ہوتا ہے، وہ جو کر رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ اس بندے کی شکل میں آ کے، ریئل میں بھی اور خواب میں بھی، ٹھیک ہے۔ اب روحیں اگر آتی ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل ہمارے جو ہے پھپھو فوت ہوئی ہیں تو وہ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روحیں اگر آنا چاہتی نا، جو شہید ہوا بندہ، ان کی روحیں دوبارہ خواہش کرتی ہیں، جب دیکھتی ہیں نا مرنے کے بعد ثواب ہمیں جو دیا جا رہا ہے، وہ خواہش کرتی ہیں اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر تیرے راستے میں قتل ہوں، تاکہ ہمیں یہ لذت پھر ملے، یہ ثواب جو تو ہمیں اتنا زیادہ دے رہا ہے، اس کی ہمیں لذت پھر چاہیے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ باقاعدہ حدیث میں پوری گفتگو ہے، جنتی جو روحیں ہیں شہیدوں کی، ان کی اور اللہ کی، وہ کہتی ہیں خواہش کرتی ہیں دنیا میں بھیج دے یا اللہ، یہ خواہش ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ابھی جو آ گیا یہاں پہ میرا اصول ہی نہیں ہے واپس بھیجنے کا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ کے راستے میں جنہوں نے جان دی ہے روحیں، ان کی نہیں آ سکتی تو اور کس کی کون سی؟ یعنی یہ سب غلط باتیں ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کون سا جن ہے جو روحوں کی شکلیں اختیار کر کے گھروں میں آتا جاتا ہے، خوابوں میں بھی اور ریئلی میں بھی، لوگوں نے دیکھا بھی ہے۔ وہ جن ہے جناب، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، بندہ مر جاتا ہے لیکن تجربے میں یہ آیا کہ وہ اس کی قبر پہ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو حمزاد کرین بول سکتے ہیں آپ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ہر بندے کے ساتھ یہ ہوتا ہے ایک جن پیدا۔ صحابی نے ہمت کر کے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی جن ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی میرے ساتھ بھی جن ہے، لیکن اس شیطان کو جو میرے ساتھ ہے اللہ نے مدد کی ہے، وہ مسلمان ہو چکا ہے، اب وہ مجھے سوائے خیر کے کسی چیز کا الہام دل میں نہیں ڈالتا۔ تو ثابت ہوا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، اب وہ آپ کی A to Z ساری زندگی جانتا ہے، ساری زندگی جانتا ہے،
کہ اس بندے کی کس کے ساتھ بنتی ہے کس کے ساتھ نہیں بنتی، اس کے مرنے پر کون سا وارث جو ہے نا کس کیٹیگری کے اندر میں اس کو گھیر کے گمراہ کر کے جہنم میں ساتھ لے کے جا سکتا ہوں، ساری چیزیں جانتا ہے۔ جب وہ پھر یا تو کچھ کتابیں ایسی ملتی ہیں جو روحوں کو بلائیں اور اس طرح کی الٹی سیدھے منتر، شیطان کی عبادت والے الفاظ ہوتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنے والی چیزیں، عام بندہ اس کو ورد سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے میننگز پر غور کرو نا تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ شرکیہ ورد، اوراد، منتر، اس طرح کی چیزیں جو کہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، تسبیح اس کے نام کی، ابلیس کے نام کی جب پڑھتے ہیں، وہ شیاطین جنات جو ہے نا وہ ادھر سے ان کو یعنی خبر ہو جاتی ہے، یہاں سے ان کو یہ آپ والا جن اس کو بلائے گا، وہ پھر ان کو لے کے آتا ہے پلاننگ کر کے، پھر وہ گھر میں آتے جاتے ہیں شکلوں میں، ٹھیک ہے، پھوپھی صاحبہ فوت ہوئی ہیں اس کی شکل میں آتا ہے، ہوتا وہ اسی کا جن زمزاد ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں اذکار، سورہ بقرہ کی تلاوت، ذکر و اذکار، نماز روزہ، ٹی وی کیبل سے بچاؤ، ہیں جی گانا بجانا نہ ہو، وہاں انشاءاللہ کچھ نہیں ایسا ہوتا، ٹھیک ہے۔ آ کے دکھائے نا، داخل ہو کے دکھائے ایسے گھروں میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہیں پر ایسی چیزیں جو ہے نا ان کا زور چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جس گھر میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے وہ خالص گھر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تیرا خالص میرے جو بندے ہیں اس پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ جو غیر اسلامی گھر ہیں، جن میں پریکٹیکل لائف میں اسلام نہیں ہے، عمل نہیں ہے، مرضی کی زندگی گزر رہی ہے، وہاں پر اس کا زور چلے گا شیطان کا، قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ دونوں چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب روحیں آ کر گمراہ کرتی ہیں ان کو، بھائی یہ باور کروایا جائے کہ روحیں مرنے کے بعد بھی آ رہی ہیں، عام پھپھو کی روح آ جاتی ہے، تو جو پرانے بڑے بڑے جو مشہور ہیں فوت ہوئے ہیں تو ان کے کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ پھر یہیں سے آگے سلسلہ روزی روٹی کا آگے ان کا چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا شیطان ان کو اس طرف لے جاتا ہے، بھائی جو ہے نا فیض ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی جو ہے فیض حاصل کر سکتے ہیں، روحیں آتی ہیں، ان کی روح مجھے خواب میں بھی اور ریئل میں بھی آ کے تو یہ کرتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسے ایسے کیس آتے ہیں مرنے کے بعد بھی، ایسے ایسے لوگ یعنی کہتے ہیں کہ فلاں آتا ہے میرے پاس، پھپھو کا بیٹا ہے فوت ہوا ہے، میں بہت پریشان تھا، وہ آیا ہے میرے پاس، ریئلی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی پڑھیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں نا، نظر نہیں آئے گا وہ جو آیا ہوا ہے، وہ روح نہیں ہے، وہ جن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے جائیں، آیت الکرسی پڑھیں گے نا، دستی غائب ہو جائے گا، دوبارہ نہیں آئے گا پلٹ کے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں گھر میں، گانا بجانا، ٹی وی کیبل، اللہ کی نافرمانی، بے پردگی، بے نمازی، یہ ساری چیزیں ختم کریں نا، دیکھیں پھر کون آتی ہے روح۔ یہ شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں ایسے گھروں میں جہاں پر اللہ کی نافرمانیاں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس نے تو قسم کھائی ہے، یا اللہ میں جو شیطان ہوں، مجھے روندہ درگاہ کر دیا تو نے، شیطان بنا دیا ہے، میں اب نہیں اکیلا جاؤں گا جہنم میں، ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہ اب اپنی پارٹی بڑھا رہا ہے اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، اپنے اولاد کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کے ساتھ اس کی اولاد کا ایک فرد پیدا ہوتا ہے، تو وہ پھر مرنے کے بعد ان کی قبر پہ رہتے ہیں، پھر وہ وہاں سے قبر پہ رہیں، قبرستان میں رہیں یا کہیں اور رہیں، وہ البتہ آ جاتے ہیں پھر ایسی جگہوں پہ، وہی ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں ان کی شکلوں میں آ کے۔ اس کی شکل بہترین طور پر دار سکتا ہے، صرف نبی علیہ السلام کی ریئل شکل نہیں بنا سکتا شیطان۔ اللہ کے نبی کے دور میں جب مسلمان اور کافر آپس میں جنگ کے لیے تیار تھے، جو کفار تھے نا وہ ڈر رہے تھے مسلمانوں سے، تو شیطان نے ایک بڑے سردار کی شکل میں جا کے کافروں کے پاس جا کے کہتا ہے، یار تم کیوں ڈر رہے ہو، میں دیکھ کے آیا ہوں، کوئی بھی نہیں، آؤ میں تمہارے ساتھ چاہتا ہوں۔ بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آیا سردار کی شکل میں، جب گیا ادھر تو اللہ نے فرشتے اتار دیے مسلمانوں کی مدد کے لیے، ادھر سے بھاگا۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا آپ خود کدھر بھاگ رہے ہو؟ کہا نہیں، مجھے وہ چیز میں دیکھ رہا ہوں جو تم میری نظر آتی۔ اس نے فرشتے دیکھ لیے تھے نا کہ اب خیر نہیں ہے، کہتا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ ثابت ہوا کہ یہ نبی علیہ السلام کا اوریجنل چہرہ نہیں بنا سکتا، باقی ہر بڑی سے بڑی ہستی بن جاتا ہے، ریئل میں بھی خواب میں بھی آ سکتا ہے۔ اب قرآن حدیث پڑھا ہوا ہم نے
اس میں جو چیزیں اللہ رسول کی بتائی ہوئی ہیں ہم اس میں کے ساتھ میچ کر کے کمپیریزن کر کے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شیطان تھا جو خواب میں حکم مجھے دے کے گیا ہے، یا ریئل میں آ کے یہ کیا تھا، شیطان تھا یا واقعی اللہ کی طرف سے مجھے الہام تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے روحیں آنے کا جو حقیقت ہے وہ، اور رشتہ داروں کی روحیں بعض جو ہے نا وہ جی کتابیں ملتی ہیں بازاروں میں، فلاں فوت ہو گیا یاد آتا ہے ایسی کوئی چیز بتائیں جی، ہاں جی یہ تو اتنی 1000 بار پڑھ، وہ شیطان جن کی عبادت ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، وہ ورد پڑھنے سے بندہ سمجھتا ہے کہ میرے جو ہے نا پھوپھو صاحبہ آ گئی ہیں، کیونکہ انہی کی شکل روپ دھار کے آتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے جی، روحیں کوئی نہیں آتی، روحیں یا جنت میں چلی گئی ہیں مرنے کے بعد، یا پھر جہنم میں چلی گئی ہیں، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کا۔ دنیا میں جو آتے ہیں وہ جن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شیطان جن ہوتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، کاش ہم نے پڑھی ہوتی قرآن و حدیث تو آج خود ہمیں پتہ چل جاتا، گھر گھر اس چیز کا پتہ ہوتا ہر کسی کو۔ تو اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، وہ بھی جوائن کریں، اور اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ فری ٹریننگ دی جا رہی ہے اس چینل پہ بھی، روزانہ کچھ منٹ کی ٹریننگ گروپوں میں بھی دی جاتی ہے۔ جوائن کریں، آگے شیئر کریں، گروپوں میں پہنچائیں تاکہ اللہ رسول کی بات آگے پہنچے، لوگوں میں گمراہی جہالت ختم ہو۔ ان کے پاس تو ٹائم ہے نہیں، ہمیں پھر فری کر رہے ہیں سارا معاملہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے فری ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ آپ جو ہے یہ آگے پہنچائیں ہماری آواز، تاکہ دور تک یہ پھیلے، لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چیز کو آگے دور تک شیئر کریں تاکہ اللہ رسول کی بات دور تک پہنچے۔ اور جو خواب کے بارے میں آپ نے پوچھا، پانی والے خواب مجھے آتے ہیں، تو اس کا ایک اسی چینل کے اندر آپ لکھیں کہ غلط یا ڈراؤنا خواب زائل کرنے کا طریقہ، قاری ناصر سلفی روحانی علاج سینٹر لکھیں گے نا، اوپر سرچ کریں گے، اسی چینل کے اندر وہ ویڈیو موجود ہے، اس میں مکمل طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو خواب وغیرہ آتے ہیں ان کو کیسے غلط خوابوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان کا طریقہ کیا پڑھنا چاہیے، ہیں جی، تو ساری چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ کافی موضوعات پہ ویڈیوز اس چینل میں موجود ہیں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے مل جایا کرے آٹومیٹکلی۔ چند منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اس میں فائدہ بہت بڑا ہے، کسی کے آپ انشاءاللہ چکر میں نہیں پھنس سکیں گے اگر یہ آپ نے یہ چیزیں قرآن و حدیث والی سن کر سمجھ لی تو، جو کہ ہم گروپوں میں اور یوٹیوب پہ یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔